آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھیں ان میں سے وہ مشکل وقت ہمیں بتائیں۔ احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھ دی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی اور انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی، گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابو بکر، پوچھا اس کے بعد کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر عمر ہے، اور پھر عثمان ہے، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے بعد۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے، اور محدثین بھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے۔ اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائے گی، وہ ٹاپک الگ ہے۔ میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے، وہ ہاں وہ الگ سے ہیں، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے۔ ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن حسین، سیدہ فاطمہ کی بھی۔ تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا۔
لیکن وہ تو علی تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہی ہوں، بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر۔ اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا۔ پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے ثقیفہ بنی ساعدہ والی، جو اختلاف ہوا تھا، اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی، ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا۔ اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں، کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ تو حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا، ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے۔ ان کو تھا کہیں بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دیں، آج کے دور میں بات کروں تو حضرت بکر اکیلے گئے۔ سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ مسئلہ 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا، یہ ہے للہیت، ورنہ وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے بتا دینا، یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا، لیکن وہ تو علی تھے، اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی، زہد تھا، عاجزی تھی، اللہ کا تعارف تھا۔ کہا میں اعلانیہ بیعت کروں گا آپ کی۔ آج کے ہوتے تو کہتے جی باہر جا کے آپ بتا دیں، میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے ہمارا آپس میں۔ ظہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سیدنا ابوبکر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجوہات بتائیں، اور پھر اعلانیہ بیعت کی، اور حضرت علی ممبر سے اترے تو تمام مسلمان پھر حضرت علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا معاملہ ہے۔ تو یہ بھی ایک موقع تھا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صحیح بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسن و حسین کے چیپٹر کے اندر، امام بخاری نے ڈالی ہے، وہ امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ہے، حسن و حسین والے چیپٹر میں، کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر۔ اور اہل بیت سے مراد کون؟ سیدنا حسن و حسین، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابوبکر کے قول کو حضرت حسن و حسین والے چیپٹر میں لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی، چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں، ہر معاملے میں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، کمپرومائز آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر سے بھی تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی،
یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں، پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر کے پاس آئے، پھر حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرأت دکھائی۔ الٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا، لیکن حضرت ابوبکر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پہ نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا الٹیمیٹلی اسی میں خیر ہو۔ ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ وہ عقلی دلائل کو بعد میں رکھتے تھے، اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا ہے، اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہر مسئلے میں آپ کو احتیاط کا پہلو نظر آتا ہے۔ پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکوٰۃ تھے، حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے مازوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں، پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں، رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے، پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں، اتنے مازوں میں ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا، اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے گا۔ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں، اور ابوبکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا، حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے، ابوبکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے، 15-16 سال کا، اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے، اور رومن امپائر، کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا، زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر۔ اب جب وفات نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا۔ تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی، سر کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں۔ بھئی نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی، میں نے بھی نہیں کرانی۔ حضرت عمر نے بھی 3 سال نہیں کی، بعد میں کروائی، لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نماز پڑھ لے، یہ صرف جواز کی حد تک۔ لیکن حضرت ابوبکر کی اطاعت کا لیول آپ دیکھیں، انہوں نے تراویح کی جماعت بھی نہیں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو، تو معاملہ اسی طرح ہی رہا۔ پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا، سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے۔ میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی۔ حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے، یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث نہیں، حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل پہ ہی جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ، کیونکہ وہ گندا تو وہ ہوتا ہے ایسا، لیکن سنت کہتی ہے اوپر، کہتا اوپر پہ حج تمتع۔ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابوبکر نے۔ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق قائل ہوئے۔ ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نا، نبی نے نہیں کیا، نہیں کرنا۔ اب میرے ساتھ بحث کرو، قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اس میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا، ادروائز نہیں۔ اسی وجہ سے حج تمتع پہ بھی پابندی نہیں لگائی، حضرت عمر نے لگائی، بعد میں ریورس کرنی پڑی، حضرت عثمان نے بھی لگائی، پھر ریورس کرنی پڑی، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی۔ لیکن حضرت ابوبکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا، کبھی ان کو کوئی ڈیسیژن ریورس نہیں کرنا پڑا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ آیا ہوا تھا نا سہیل ابن عمرو اور وہ دوسرا جو
عروہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کا بھائی، جو بعد مسلمان ہو گیا تھا، اس وقت تک تو کافر تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نا اس نے نا یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ تیرے ساتھی جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں نا، جب تیرے میں مشکل وقت آئے تجھے چھوڑ دیں گے۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے یا اس کے ساتھی اس طرح کے ساتھی۔ اس پہ حضرت بکر کو بڑا سخت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو تم۔ اتنے سخت الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان پہ جو سراپا اخلاق ہو، جسے غصہ نہ آتا ہو، صرف اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے مس بہیو کیا۔ اس سے بعض لوگوں نے گالی کی پلی لی ہے کہ جی گستاخوں کو گالیاں نکال سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے گالی نہیں دی تھی، وہ آلریڈی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، تو ان کی غلط بات کا ہی ان کو تانا دیا جو وہ کر رہے تھے۔ مثلا اگر ایک بندہ شراب پیتا ہے اور وہ آ کے نبی علیہ السلام سے مس بہیو کر رہا ہے، تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص کہتا ہے جا تو شراب پی، جو تیرا کام ہے، تو آپ یہ اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ عمل کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آج کل جو لوگ مزاروں کے آگے جھکتے ہیں آ رہا ہے، اور ہم ان کو کہیں گے جاؤ جو جا کے قبر پہ ماتھا ٹیکو جا کے، تو ہم اس کو گالی نہیں دے رہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور شرمگاہ کو چاٹنے والا مسئلہ وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک باقاعدہ ایک دربار ہے جہاں پہ بڑی بڑی شرمگاہیں مردوں کی لٹکائی ہوئی ہیں لکڑی کی بنا کے، اور لوگ جا کے ان کے ساتھ وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہ معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں گمراہی والے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی آپ کمٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم جا کے یہ کام کرو، ہم نبی علیہ السلام اپنی جان کا آخری سانس اور خون کا آخری قطرہ بھی اپنے نبی کے لیے نشاور کریں گے۔ پھر اس موقع پہ یہ ہوا تھا، بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کے لیے جب آئے تو صحابہ کرام نے آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیا، اور عروہ ابن مسعود کنکھیوں سے یوں کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا مارو، یہ تو اس کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، اتنا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا بلغم بھی صحابہ کے ہاتھوں پہ آتا تھا، اگر کسی کو نہیں ملتا تھا دوسرے کے ہاتھ کو مل کے اپنے جسم میں ملتا تھا۔ بیسیکلی وہ کافروں کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو جس کا وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے، اس کے خون کا قطرہ گرنے دیں گے۔ اور یہی ہوا، بخاری کے الفاظ ہیں۔ عروہ ابن مسعود جب کفار مکہ کے پاس گیا، اس نے کہا جی بھائی جی ان کے ساتھ معاہدہ ہی کرو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں، میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے، میں نے کسی کے فالوورز کو اپنے سردار کی وہ عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ جھپٹتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور اس طرح اس کے لیے جھپٹتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے۔ تم بھول جاؤ کہ ان جانثار صحابہ کے ہوتے ہوئے تم اس شخص کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کر سکتے ہو؟ عافیت اسی میں کہ صلح کرو۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا۔ اس سے پہلے تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے نا، اس لیے تو بدر میں آ گئے، احد میں آ گئے، خندق میں تو آخری کوشش کر لی گئی ان کو ختم کریں۔ صلح حدیبیہ پہ پیس ٹریٹی کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین عرب نے پیرلل میں ایک پاور حضور کو تسلیم کر لیا، اور وہ آپ دیکھ لیں پھر وہ پاور ایسی تسلیم ہوئی ہے کہ پھر مسلمانوں کا گراف اوپر سے اوپر ہی گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمٹمنٹ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک حضرت ابوبکر تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، تو وہ یہ فورس ہی کرتے تھے ابھی تو کیسرو کسرا کی جنگیں ہم نے لڑی نہیں ہیں، تو حضور اس سے پہلے کیسے دنیا سے جا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ نے تو آپ کو پروفٹ بنوانا تھا نا، کہ آپ کے جانے کے بعد فتوحات کروانی تھی تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے اللہ کھڑا ہے۔ اپنی زندگی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں نے فتوحات کی ہیں، نبی علیہ السلام کی تو دعوت کا کلائمیکس حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر عثمان علی کے دور میں جا کے ہوا ہے، جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے ہیں، تب بھی اللہ کے پیچھے سپورٹ تھی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اس کو دین کو غالب کرنا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا، اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں گئے،
نبی علیہ السلام کے مبارک کفن کو ہٹا کے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو سب کے نصیب میں ہے، اب تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو اللہ نے آخرت کی دے دی ہے۔ اور پھر باہر نکلے، حضرت عمر کو کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نے بات نہیں سنی تو حضرت بکر ممبر کی طرف چڑھے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ حضرت بکر کا ریگارڈ باقی اصحاب سے زیادہ کرتے تھے، حضرت عمر کو تنہا چھوڑ کے لوگ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلے وہ جو سارا میلہ ان کے گرد لگا تھا شفٹ ہو گیا، تو انہوں نے حمد و صلات کے بعد انہوں نے کہا اما بعد فمن کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ سر کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا حضرت بکر نے جملہ بولتے ہوئے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد کو موت ہوگی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں۔ کیا توحید کی تعلیمات ہیں، حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، توحید بیان ہو رہی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کیوں؟ سر پہلے نہیں انسانیت نے رسک لیا، دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ تو کھڑا ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ۔ نبی علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم نہیں اللہ نے بننے دیا۔ ایسے تربیت یافتہ وہ صحابہ جو کل تک آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، آج وفات پہ کھڑے ہو کے فرضی خطبہ دے رہے ہیں۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد کو موت آ گئی، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو اللہ زندہ ہے۔ پھر آیت بھی پڑھی، صرف فرضی جملہ نہیں بولا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو گیا، حضرت بکر جب شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں بنانا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ سر وارفتگی، دیوانگی، عشق کی ساری کیفیت حضور کی وفات کے بعد بالکل چینج ہوگی۔ صحابہ ہونا تو چاہیے تھا جو وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے تھے جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیتے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ تعلیمات کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے آیت پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی، اگر یہ فوت ہو جائیں، دین جو جنگ میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ؟ جو کوئی دین سے الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا۔ پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 پڑھی، انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے تمہارے مخالفین، پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت۔ پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا حضور کو دفنانا کی طرح۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ تو حضور کی جو چارپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی قبر کھودا، وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی۔ پہلے صحابہ میں رائے نہیں طے ہو رہی تھی کہاں دفنانا۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا وفات النبی چیپٹر ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوگا، انہوں نے کہا ہاں ہوگا۔ اسی طریقے سے تکبیر کہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد درود شریف اور اس طریقے سے 4 تکبیرات پڑھو۔ لیکن ایک فرق تھا کہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں تھی۔ صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے۔ حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے، اور ڈیٹیل میں آتا ہے 2-3 دن تک جنازہ ہوتا ہے۔ پہلے یعنی مرد داخل ہوئے، اس کے بعد بچے، غلام، پھر عورتیں، اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا۔ ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھا۔ اس موقع پہ بھی سیدنا ابوبکر کی آپ استقامت دیکھیں، ورنہ حضرت عمر کتنے اسٹرانگ اصحاب کے مالک تھے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں۔ جب ضرورت پڑی ان کے مضبوط اصحاب کی تو کولیپس کر گئے۔ ابوبکر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مصلی پہ کسے کھڑا کرنا ہے۔
اور بخاری میں الفاظ ہیں، جب مصلی پہ کھڑا کیا فرمایا ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، جو مسجد کا دروازہ ابو بکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھلا رکھو، باقی سارے بند کر دو۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے، اس کے اعصاب ہیں۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، جب حضرت بکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو جائے۔ یہاں قرآن و حدیث سن کے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، وہاں پہ حضرت بکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، کہ یہ تو واقعی یہ تو قرآن کی آیت۔ اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، انہیں بھی تو موت آنی ہے، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔